آپ جو ہے نیٹ پر ماریے، گوگل پر ماریے، ایران کا، عراق کا، یہ دو جگہ بہت ہوتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں۔ ایران کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد جمکران، وہاں تو بہت بڑے پیمانے پر شب برات کی رات میں فنکشن منایا جاتا، عالی شان فنکشن، اور اسی مسجد کے اندر انتظار کیا جاتا ہے امام غائب کا، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی رات میں شیعہ لوگ اپنے آپ کو بیزاری کا اعلان کرتے، کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ یہ اعلان کرتے کہ ہمیں صحابہ کرام سے نفرت ہے۔ دیکھیے، اور وہی چیز مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے شب برات کے نام سے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآنی آیات کی غلط تعویلات کرتے ہیں، احادیث کی غلط تعویلات کرتے ہیں، بتلاتے کہ یہ حدیث کے اندر ہے۔ شب برات کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ترمذی کی حدیث اب آپ کو سنائیں گے کہ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر جو ہے اللہ شب برات کی رات میں مغفرت کرتا ہے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ کہا ہے کہ سمعت محمدن یضعف ھذا الحدیث، یہ الفاظ ہیں کہ میں نے امام بخاری کو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے سنا۔ یہ بیان نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے، سب من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک روایت ہے، دیکھیے کیسے لوگ ہیں کہ لوگ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو تم اس کو نہیں مانتے ہو، ایسا وہ بولیں گے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیث کو صحیح کہا جس کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن جب اپنی باری آ جاتی ہے تو پہلے لے لیتے ہیں۔ دراصل ایک حدیث ہے جس کی سند تو اس کے اندر کمزوری ہے، لیکن بہت ساری سند کو ملا کر کے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا جو درجہ ہے وہ حسن درجہ ہے۔ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ جھانکتا ہے اور سوائے کافروں کے اور ان لوگوں کے جن دو انسان کے درمیان میں دشمنی ہوتی ہے، تمام مسلمانوں کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ایک صحیح روایت ہے، یعنی کہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن عبادت کرنے کا تذکرہ کہاں؟ اس حدیث کو تو سب سے پہلے صحابہ کرام نے بیان کیا تھا۔ اگر یہ مطلب ہوتا کہ میلہ ٹھیلا لگانا ہے اور اس رات جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث خود بیان فرمائی، لیکن مدینے کے اندر 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کبھی 15ویں شعبان یعنی کہ شب برات نہیں منائے۔ یہ تو نام ہی تب نہیں تھا، تو وہ تو تذکرہ ہی چھوڑ دیجیے۔ تو زبردستی کیا ہے؟ ضعیف اور موضوع روایتوں کو لے کر کے اس رات عبادتوں کو بجا لانے کی لوگوں کو ترغیب دلاتے۔ اس بارے میں کوئی صحیح روایتیں نہیں، سب من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتیں۔ اور اس رات کیسی کیسی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الالفیہ، 1000 رکعت کی نماز، اور پتہ نہیں کیسی کیسی نمازیں لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی کہنا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت، ہر وہ کام جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، تم بھی مت کرو۔